میں نے کہا کہ جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس میں سے سب سے پہلے ایک راوی ہوتا ہے، جو بھی محدث ہوتے ہیں ان کے شیخ ہوتے ہیں، وہ جو راوی ہوتا ہے اس راوی کے اوپر ہم نے اسماء الرجال کی کتابوں میں جانا پڑتا ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت ہی کم اسماء الرجال کی کتابیں ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمہ ہے، زیادہ تر عربی کے اندر۔ میں نے کہا کہ آپ اس راوی کو آپ نے تلاش کرنا ہوگا، اور جب آپ تلاش کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ ہے کہ ایک ایک نام کے کئی راوی آ جائیں گے، ایک ایک نام کے کئی راوی آ جائیں گے۔ بعض اوقات 10 بھی ایسے راوی آ جاتے ہیں کہ جو ایک نام کے ہوتے ہیں۔ اب آپ کیسے تعین کریں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ تو وہی کرے گا نا کہ جو اس فن کا ماہر ہوگا، اسے پتا ہوگا۔ خیر، میں نے کہا یہ کام کریں گے۔ پھر ہم نے یہ جانچنا ہوتا ہے کہ جناب ان کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں۔ کون محدثین؟ کہ جو نقاد ہوتے ہیں، جن کا ایک نام ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں، امام ابن ابی حاتم کیا کہتے ہیں۔ یہ ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث کے یہ راوی ایسا ہے۔ اور پھر اگلی بات وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آراء مختلف ہو جاتی ہیں، اس میں بعض ائمہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ثقہ ہے، مطلب معتبر ہے، اور دوسرا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر یہ کمزوری ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس کے الگ اصول ہیں کہ ایسی صورت کے اندر کس چیز کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر محدثین جو جھرا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی مختلف طبقات، ان کے بھی انداز مختلف، کچھ ایسے ہوتے ہیں متشددین ہوتے ہیں، کچھ معتدل ہوتے ہیں، اور کچھ متساہل ہوتے ہیں۔ اس میں پھر الگ معیارات ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک راوی کو جانچنے کے لیے کہ وہ کیسا ہے کہ وہ عادل ہے، تام و ضبط ہے اس کے اندر یا نہیں، تو یہ جانچنے کے لیے آپ کو اتنا کچھ کرنا پڑے گا، کئی اصولوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اور پھر بعض اوقات کیا ہوگا کہ ایک راوی نے دوسرے سے بیان کیا، لیکن یہ کیسے طے ہوگا کہ اس نے اس سے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کبھی انقطاع آ جاتا ہے دو راویوں کے مابین۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا راوی ہوتا ہے جس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب کیا کرو گے؟ اب یہ پورے کے پورے علوم ہیں، اور ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے؟ میں ریسرچ بھی کروں گا اور اس طریقے پر علم نہیں سیکھوں گا کہ جس سے حقیقی طور پر ریسرچ ہوتی ہے۔ یہ میں نے ابھی صرف ایک گفتگو کی ہے ثبوت کے لحاظ سے، ابھی تو دلالت الگ ہے۔ صرف قرآن کے اندر لفظ یہ جو امر آتا ہے نا کہیں پر بھی، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ، تو جیسے یہاں پر یہ آیا کہ بھائی نماز پڑھو، حکم دیا گیا۔ یہ جو حکم ہے قرآن پاک میں یہ 16 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنی میں؟ 16 معنی میں۔ تو کیا ہر جگہ پر یہی کرو گے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے؟ نہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ فرض ہے، کبھی واجب ہے، اور کبھی کس درجے کا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے یہ فقہا کرتے ہیں، فقہا کا یہ انداز ہے۔ تو لہٰذا اے میرے نوجوانوں، بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بہت پرفتن دور ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کو ریسرچ کے نام پر آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ میں نے چند باتیں، صرف مجھے پتا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کے سر سے اوپر سے گزری ہوں گی، لیکن میں نے قصداً وہ بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم اس لیے ان چیزوں کو بھی بیان نہیں کرتے کہ یار ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس لیے میں نے بیان کی ہیں تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ ہے۔